الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 23 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم 14 صورتوں الصف سے لے کر المدثر تک کے مضامین سے مستفید ہوں گے۔ قرآن میں ان 14 صورتوں کا سیریل نمبر 61 سے 74 تک ہے۔ سورہ الصف نزول کے اعتبار سے 109 پہ ہے۔ اس کی کل آیات 14 ہیں اور چوتھی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو صفیں بنا کر یعنی لائن اپ ہو کر اس کے رستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ آیات 1 سے 9 میں فرمایا آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اے مومنو تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ اللہ کو ایسا کرنا سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو تو وہ پسند ہیں جو صف بنا کر اس کے راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ پھر فرمایا قوم موسیٰ نے جب ان کو ایذا دی تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی تصدیق کی اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تو قوم نے ان کو جادوگر کہا۔ پھر فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا جرم اور بہتان بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا اگرچہ یہ بات کفار کو تو ناپسند ہے مگر اللہ اپنا نور مکمل کر کے چھوڑے گا، یعنی اپنے رسول کے ذریعے سے ہدایت اور دین حق کو تمام لوگوں پر غالب کرے گا۔ آیات 10 سے 14 میں فرمایا جا رہا ہے اے مومنو میں تمہیں ایک ایسی زبردست بزنس ڈیل بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تم اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور ہمیشہ کی جنت دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی اور دشمنوں کے خلاف تمہیں انسٹنٹ وکٹری ملے گی۔ پھر فرمایا اے مومنو تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح انصار اللہ بن جاؤ تو وہ تمہیں دشمن کے خلاف غلبہ دے گا۔ آج کے سیشن کی دوسری صورت ہے الجمعہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا سیریل نمبر 110 ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ آیت 9 میں اللہ تعالیٰ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرما رہے ہیں، اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 8 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ ملک قدوس ہے اور عزیز حکیم ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اہل عرب کو تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دی۔ پھر فرمایا یہی بعثت رسالت غیر عرب کے لیے بھی ہے جو بعد میں ایمان لائیں گے۔ یہ بعثت نبوت کا فضل ہے جسے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر فرمایا تورات کے ذریعے کار نبوت یہود کو بھی ملا لیکن انہوں نے اسے ادا نہ کیا، صرف گدھے کی طرح بوجھ لادے لادے پھرتے رہے اور اللہ کی دوستی کے دعوے کرتے رہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی دوستی میں سچے ہیں تو پھر دوست سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ عنقریب آنے والی ہے، پھر اللہ کے سامنے پہنچو گے تو تمہارے سارے اعمال کا چٹھا کٹھا کھول کر دکھا دے گا۔ آیات 9 سے 11 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو کام کاج چھوڑ کر ذکر اللہ کی طرف دوڑ لگا دو اور جانو تو تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے۔ پھر نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکل پڑو لیکن پھر بھی اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے رہو۔ پھر فرمایا یہ لوگ نماز جمعہ کے وقت تجارت اور لہو کام کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں اور آپ کو مسجد میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔
انہیں بتا دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور وہی اللہ تو بہترین رزاق ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے المنافقون۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اذا جاءک المنافقون، اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 8 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قسمیں کھانے کے باوجود منافقین کا طرز عمل اور ان کی باتیں جھوٹی ہیں۔ ان میں دوغلا پن ہے، کبھی ایمان کبھی کفر۔ جسمانی ساخت اور باتوں سے تو یہ بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اندر سے دیوار میں لگی لکڑی کی طرح خالی ہیں۔ ان دشمنان دین و ملت سے آپ بچ کے رہیں۔ جب ان کے لیے بخشش اور استغفار کی بات کی جاتی ہے تو یہ سر پھیر لیتے ہیں۔ اے نبی، آپ بے شک ان کے لیے استغفار کریں، لیکن اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ لوگ دوسروں کو صحابہ پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو معزز اور صحابہ کو ذلیل کہتے ہیں۔ انہیں کیا پتا اصل عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ آیات 9 سے 11 میں فرمایا جا رہا ہے، اے مومنو، مال اور اولاد کی ایسی محبت نہ کرو کہ اللہ کے احکامات سے تمہیں غافل کر دے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس میں تاخیر ہو جائے اور جب موت کا فرشتہ آئے تو کہنے لگو، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک بن جاؤں اور تیری راہ میں مال لگاؤں۔ موت کا عالم طاری ہونے کے بعد ایسی کوئی التجا قبول نہیں کی جائے گی اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے واقف ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے التغابن۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے اور اس کی کل آیات 18 ہیں۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت، لاس اینڈ گین۔ آیت 9 میں ذالک یوم التغابن آیا ہے، اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 10 میں فرمایا جا رہا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ بادشاہی اور حمد والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تم میں سے کچھ کافر پیدا کیے، کچھ مسلمان۔ اسی خالق ارض و سما نے تمہاری خوبصورت صورتیں بنائی ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کے راز بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں کے خفیہ راز بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا گزرے کافروں کا حال تو دیکھو جنہیں اپنے نبیوں کو جھٹلانے پر عذاب ہوا۔ یہ لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے حالانکہ وہ آنے والی ہے۔ تم اللہ، رسول اور نور ہدایت پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جو ہار جیت کا اصل دن ہوگا، جہاں ایمان والوں کو جنت اور بڑی کامیابی اور کافروں کو دوزخ کا برا ٹھکانہ ملے گا۔ آیات 11 سے 18 میں فرمایا جا رہا ہے، ہر مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے، جب اس پر ایمان ہوگا تو دل کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر فرمایا، اے مومنو، بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط رہنا کہ وہ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ممکنہ حد تک بچو۔ اللہ کے حکم کو سنو اور مانو اور اپنے بھلے کے لیے بخل سے بچو اور مال خرچ کرو۔ یہ مال اللہ کے ذمہ قرض ہے جو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ اللہ تو شکر گزاروں کا قدردان ہے، خفیہ اور ظاہر سب جانتا ہے اور غالب حکمت والا ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الطلاق۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے اور اس کی ٹوٹل 12 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔
آیات 1 سے 7 میں فرمایا جا رہا ہے طلاق کے بعد عدت شمار کرو، اللہ سے ڈرو اور مطلقہ عورتوں کو شوہروں کے گھروں میں ہی رکھو، نکالو نہیں الا یہ کہ وہ واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ ہو سکتا ہے عدت کے دوران کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ رجوع کرنا پڑے۔ پھر فرمایا عدت پوری ہونے لگے تو چاہے تو روک لو اور چاہے تو اچھی طرح چھوڑ دو اور گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا تقوی والے کے لیے اللہ مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہ ہو۔ فرمایا توکل کرنے والے کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کا اندازہ رکھتا ہے اور انسان کے کام کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا مینسز نہ ہو تو عدت کا حساب 3 ماہ ہوگا اور پریگننسی کی عدت ڈیلیوری تک ہے۔ پھر فرمایا اللہ متقی کے کام آسان بنا دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اجر بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا مطلقہ عورتوں کو اچھی جگہ رکھنا، انہیں تنگی دے کر تکلیف میں نہ ڈالنا۔ پھر فرمایا پریگننسی کی وجہ سے عدت لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے خرچہ پورا دینا۔ ڈیلیوری کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تو اس کا خرچہ بھی دینا اور معاملوں کو اچھی طرح نمٹانا۔ اگر مشکل سمجھو تو بچے کو دودھ کسی اور عورت سے پلوا لینا۔ اگر ہاتھ کھلا ہو تو خوب خرچ کرنا، تنگ ہو تو جتنا ہو سکے اتنا کرنا، اور اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، عنقریب تمہیں مشکل کے بعد آسانی دے گا۔ آیات 8 سے 12 میں فرمایا جا رہا ہے ذرا دیکھو کتنی بستیوں والوں کو نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا اور انہیں اپنے کیے کا مزہ چکھنا پڑا۔ تو اے عقل مند مومنو اللہ سے ڈرو، تمہارے پاس کتاب اور رسول موجود ہیں جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ جو مومن نیک عمل کرے گا اللہ اسے جنت دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا اور اچھی جگہ سے رزق دے گا۔ جس اللہ نے 7 آسمان بنائے ان میں اسی کا حکم چلتا ہے، وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے التحریم۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 107 اور اس کی کل آیات 12 ہیں۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام قرار دینا، پروہیبیشن، اور پہلی آیت میں لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ سے یہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 7 میں فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ یہاں پر شہد نہ کھانے کی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا آپ کو قسم سے نکلنے کا طریقہ یعنی کفارہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا جب نبی نے بھید کی بات ایک زوجہ یعنی حضرت حفصہ کو بتائی تو انہوں نے دوسری زوجہ یعنی حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ بعد میں اللہ نے نبی کو اس کی خبر دے دی اور انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی اس کا بتا دیا، اور اس سے مقصود یہ سمجھانا تھا کہ راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ اے دونوں ازواج اللہ کی طرف رجوع کرو، نہیں تو نبی کا دوست تو اللہ ہے، جبریل ہیں اور صالح مومن ہیں۔ پھر فرمایا نبی اگر ازواج کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر مسلمہ، مومنہ، قانتہ، تائبہ، عابدہ، روزے دار، کنواری اور بیوائیں انہیں دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا اے مومنو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی عذاب سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں سے دہکائی جائے گی، اور موٹے فرشتے اس پر مامور ہوں گے جو اللہ کے سوا کسی کے نہیں سنتے۔ اس دوزخ میں ڈلنے کے بعد کافروں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا اور انہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیات 8 سے 12 میں فرمایا جا رہا ہے اے مومنو اللہ سے سچی توبہ کرو، وہ تمہارے گناہ بخشے جنت میں داخل کرے گا۔ جس دن نبی اور مومن رسوا نہ ہوں گے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف سے چلے گا۔ پھر فرمایا اے نبی
کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، جہنم ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اگلی 3 آیات میں میاں بیوی کے الگ دین پر ہونے اور جنت اور جہنم میں الگ جانے کی 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کافروں کی مثال جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں پیغمبر جنت میں جائیں گے جبکہ ان کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ اور مومنوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال ہے کہ وہ جنت میں جائیں گی اور ان کا شوہر فرعون دوزخ میں جائے گا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی مثال جو پاک دامن تھی اور نیک خاتون تھی۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الملک۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے اور اس میں کل 30 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں تبارک الذی بیدہ الملک، اس سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بادشاہی یا سورنٹی۔ آیات 1 سے 14 میں فرمایا گیا، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اس نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا تاکہ آزما سکے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ہر بار دیکھ کر بتاؤ کیا اس میں کوئی کجی ہے، اور ستارے شیطانوں کو مارنے کے لیے ہیں اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ پھر فرمایا جہنم ان سے باتیں کرے گی تو کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے تو آج یہاں سعیر میں نہ ہوتے۔ پھر فرمایا رب سے ڈرنے والے مغفرت اور اجر عظیم پائیں گے اور اللہ علیم اور خبیر ہے۔ آیات 15 سے 30 میں فرمایا اس نے زمین تمہارے تابع کی، اس میں چلو اور رزق ڈھونڈو۔ پھر فرمایا کیا وہ اللہ کی طرف سے زمین میں دھنسائے جانے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نڈر ہو گئے ہیں؟ تم سے پہلے لوگ بھی جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وہ دیکھتے نہیں کہ پرندے ہوا میں کیسے اڑتے ہیں؟ پھر فرمایا رحمان کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور رزق بند ہونے پر روزی دے؟ پھر فرمایا الٹے سر چلنے والا اور سیدھی راہ پہ چلنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور زمین میں بسایا، پھر اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے نبی انہیں بتائیں کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، جب وہ جہنم کو سامنے دیکھیں گے تو ان کے منہ بگڑ جائیں گے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق اگر میں اور میرے ساتھی مر بھی جاتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم کرتا ہے تو پھر بھی کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ آپ ان سے کہہ دیں وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اگر زمین کا پانی نیچے چلا جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی پینے کو لائے؟ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے القلم یعنی پین۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کل آیات 52 ہیں اور پہلی آیت نون والقلم وما یسطرون سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 33 میں فرمایا نون قلم کی قسم آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ عنقریب آپ اور وہ دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ تھا۔ آپ کے رب کو پتہ ہے کون گمراہ ہے اور کون سیدھے رستے پر۔ بعض مشرکین آپ کو ایذا دیتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا آپ ان کی بات نہ مانیں۔ پھر فرمایا ہم مخالفین کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم اس باغ کا پھل کسی مسکین کو نہ دیں گے، اللہ نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا۔ باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور معافی مانگنے لگے۔ مشرکین کو چاہیے کہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ورنہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے، کاش وہ جانتے۔ آیات 34 سے 52 میں فرمایا متقیوں کے لیے جنت ہے اور مسلمان اور مجرم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ غلط تصور ہے۔ تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟
کیا کوئی قسم اٹھا رکھی ہے یا کوئی ضامن ہے یا کوئی شریک ہے؟ اگر سچے ہو تو سامنے لاؤ۔ پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ کچھ بد نصیب اس دن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذلت طاری ہوگی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ جب دنیا میں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اے نبی، آپ ان مشرکوں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، آپ تو ان سے اجر نہیں مانگتے۔ آپ صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جو غصے میں پکار رہے تھے اور بھاگ گئے تھے۔ انہیں میں نے اپنی نعمت سے ساحل پر پھینکوایا اور پھر انہیں صالح بنایا۔ اے نبی، یہ مشرکین آپ کو نگاہوں سے نقصان پہنچانے والے تھے اور مجنون کہتے تھے، حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الحاقہ، پکی ٹھکی بات، دی شور ریئلٹی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے اور کل آیات 52 ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ پہلی آیت الحاقۃ ملحاقہ سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 37 میں فرمایا جا رہا ہے وہ سچ مچ ہونے والی قیامت ہے۔ سمود اور عاد نے اسے جھٹلایا تو سمود کو چیخ سے اور عاد کو آندھی سے ہلاک کیا گیا، جو 7 دن تک ان پر مسلط رہی اور پھر کھجور کے کٹے ہوئے درختوں کی طرح پڑے تھے۔ فرعون اور ان سے پہلے والوں کو بھی ہلاک کیا گیا، اور طوفان نوح کے وقت آپ کی پشتوں کو کشتی میں سوار کیا گیا تھا تاکہ نصیحت رہے۔ جب سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ آسمان پھٹے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر بیٹھے ہوں گے، اور عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوں گے، اور لوگوں سے کوئی چیز چھپ نہ سکے گی۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی سے اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھاتے پھریں گے اور جنت میں اطمینان سے راحتوں بھری زندگی گزاریں گے۔ مجرموں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کہیں گے کاش ہمیں یہ ملتا ہی نہ، ہمارا دنیا کا مال ہمیں کام نہ آیا۔ حکم دیا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، آج نہ کوئی ان کا دوست ہوگا نہ کوئی حمیتی، ان کی غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی۔ آیات 38 سے 52 میں فرمایا میں دیکھی اور ان دیکھی چیزوں کی قسم کھاتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پکڑتے اور کوئی انہیں بچا نہ سکتا۔ یہ قرآن تو متقیوں کے لیے نصیحت ہے اور یقیناً حق ہے۔ جو اسے حق نہیں مانتے ان قریب وہ حسرت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ قرآن سچ ہے اور آپ اپنے رب کی تسبیح کریں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے المعارج، بلندیاں، دی اسینڈنگ سٹیئر ویز۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 44 آیات ہیں، اور آیت 3 میں من اللہ ذی المعارج آیا ہے اور اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 35 میں فرمایا جا رہا ہے یہ لوگ عذاب کا پوچھتے ہیں، وہ عنقریب ان کافروں پر آنے والا ہے جسے بلندیوں والے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرشتے اور جبریل امین اس اللہ کی طرف ایسے دن چڑھیں گے جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس دن آسمان پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن مجرم خود کو بچانے کے لیے فدیہ کے طور پر اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورا کنبہ پیش کر دے گا، لیکن شعلوں والی آگ سے اسے نہ بچایا جا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، تکلیف آئے تو شور مچاتا ہے،
نعمت مل جائے تو بخل کرتا ہے اور دوسروں کو چیزیں دینے سے محروم کرتا ہے۔ البتہ اللہ کے نمازی بندے محرومین کی امداد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں اور اپنی امانتوں اور شہادتوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کا خیال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا۔ آیات 36 سے 44 میں ان مشرکین کی مذمت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سے گروہ بنا کر ایذائیں دیتے تھے اور نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں، مشرق و مغرب کی قسم، ہم انہیں بدل کر اور لوگ بھی لا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے۔ جس روز قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی اور چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان مجرمین سے سزا دینے کا وعدہ تھا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے نوح۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے اور کل آیات 28 ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا ٹائٹل اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 20 میں فرمایا جا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے اللہ کی عبادت، تقوی اور اطاعت کی دعوت دی۔ اگر وہ اختیار کریں گے تو اللہ انہیں بخش دے گا۔ قوم کے اکثر لوگ نہ مانے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، میں اپنی قوم کو دن رات دعوت دیتا رہا، تنہائیوں میں اور علی اعلان سمجھاتا رہا، انہیں بتاتا رہا کہ اللہ کی عبادت کریں، میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں تو وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور دنیا میں مال، اولاد اور سرسبز و شاداب باغات عطا کرے گا۔ لیکن قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، منہ پھیر کر چل دیے اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آیات 21 سے 28 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی۔ ان سرداروں نے میرے خلاف سازشیں کی اور اپنی قوم کو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اے اللہ، اب ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا اور زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا۔ مجھے ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں، اس لیے تباہی و بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا، البتہ میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرمانا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی فریاد کو سنا اور ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے جن۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے اور اس میں کل 28 آیات ہیں اور پہلی آیت استمع نفر من الجن سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 19 میں فرمایا جا رہا ہے، آپ انہیں بتائیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جنات نے قرآن سنا ہے اور اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، تو اب ہم شرک نہ کریں گے۔ یہ ابلیس تو احمق ہے جو ہمیں گمراہ کرتا رہا، اور اس سے پہلے کچھ انسان جنات کی پناہ میں آتے تھے جس سے وہ جنات اور بھی زیادہ سرکش ہو جاتے تھے اور بعثت کے دن کو بھلا بیٹھے تھے۔ پہلے تو ہم آسمانوں میں جا سکتے تھے، اب وہ شعلے دار ستارے اور فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، اور آسمانی باتیں چرانے والے جنات پر شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ کو اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لائے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ پھر فرمایا، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ آیات 20 سے 28 میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی،
آپ کہیں میں اللہ کو پکارتا ہوں اور تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا وعدہ قریب ہے یا ابھی اس میں وقت ہے۔ غیب تو خود اللہ ہی جانتا ہے اور اپنے بعض چنے ہوئے رسولوں کو بھی بتا دیتا ہے، اور ان کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ وہ حق رسالت ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اللہ تو ویسے ہر چیز کا احاطہ کر رہا ہے اور انہیں شمار کیے ہوئے ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے المزمل، کملی والا، دی انفولڈڈ ون۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے اور اس میں کل 20 آیات ہیں۔ پہلی آیت یا ایھا المزمل سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ آیات 1 سے 19 میں فرمایا، اے کملی والے، ان قریب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس لیے راتوں کو اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کریں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ اس سے آپ کی روحانی مضبوطی ہوگی اور بات میں اثر بھی بڑھے گا جو دن کے مشاغل میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اسی پر توکل کریں اور مشرکین کی باتوں پر صبر کریں اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیں۔ ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والی غذا ہوگی اور بیڑیاں ہوں گی جن میں ان کو جکڑ لیا جائے گا۔ جس دن زمین کانپ اٹھے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اے لوگو، آپ کے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں جیسے کہ فرعون کے پاس آئے تھے، اس نے جھٹلایا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ اگر تم بھی جھٹلاؤ گے تو کیسے بچ پاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ آیت 20 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1/3 رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے لیے سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز فرض ہو چکی ہے، اب ان کے لیے قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان میں کچھ بیمار ہوں گے اور دن میں اپنی معیشت کے حصول میں لگے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور دیگر سرگرمی میں مشقت اٹھائیں گے۔ اس لیے اب سہولت سے جتنا دیر ممکن ہو قیام اللیل کر لیا کرو، لیکن 5 وقتوں کی نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو۔ ان کے دیے ہوئے مال کے بدلے اللہ انہیں اجر عظیم دے گا، اور استغفار کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے المدثر، the one wrapped up، چادر اوڑھنے والا۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے اور اس میں کل 56 آیات ہیں، اور پہلی آیت یا ایھا المدثر سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ سورہ مزمل میں بھاری ذمہ داری ڈالنے کی بات آئی تھی، اس کا ذکر سورہ مدثر میں آ رہا ہے۔ آیات 1 سے 31 میں فرمایا جا رہا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو آخرت سے خبردار کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، ظاہری و باطنی طہارت حاصل کریں۔ جب قیامت کا مشکل دن آئے گا تو مشرک ولید ابن مغیرہ سے نمٹ لوں گا، جسے نعمتوں سے نوازا لیکن وہ دشمنی پر اتر آیا ہے، وہ بری تدبیریں کرتا ہے اور قرآن کو جادو کہتا ہے۔ اسے گھاٹی میں چڑھایا جائے گا، پھر اسے جھلسا دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا جس پر 19 فرشتے نگران ہوں گے۔ اور فرشتوں کو دوزخ کا نگران بنانا کفار کو آزمانے اور مومنوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ہے، اور منافق لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے۔ فرمایا، فرشتوں کے علاوہ اللہ کے لشکروں کا علم تو اسے خود ہی ہے، اور یہ انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آیات 32 سے 56 میں چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزخ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ اس دن جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے،
تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ آج کسی سفارشی کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ پھر فرمایا، یہ لوگ نصیحت سے وحشی گدھوں کی طرح کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا ہر ایک کو کھلی کتاب چاہیے؟ نہیں نہیں، انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے نصیحت ہے، اللہ ہی سے ڈرا جائے اور اسی سے مغفرت مانگی جائے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔